السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو تلاوت کیا گیا ہے وہ سورہ کہف کے آخری دو رکوع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور بہت بڑی حکومت سے نوازا تھا۔ وہ ایک طرف چلے جو مغربی سمت تھا، اس کے منتہا تک پہنچے، وہاں ایک قوم سے ملاقات ہوئی۔ وہ قوم کے لوگ کفر اور بت پرستی میں مبتلا تھے، انہوں نے ان کو نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ یا تو تم ان کو عذاب دے سکتے ہو، یعنی سزا دے سکتے ہو، یا پھر تم ان کو چھوڑ سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان پر بات رکھوں گا جو ایمان لے آئے گا تو اس کا معاملہ تو اچھا ہے، اور جو کفر کرے گا اور ہم سے لڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم ان کو دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد لوگ مشرق کی سمت چلے اور منتہا تک پہنچ گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سورج ایک تالاب سے یا گڑھے سے یا ایک چشمے سے طلوع ہو رہا ہے۔ پھر ان دونوں علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایک ایسے راستے کی طرف وہ چلے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور وہاں ایک قوم سے ملاقات ہوئی جو ان کی بات تو نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے یوں کہا کہ قریب کے علاقے سے یاجوج ماجوج آ کر ادھم مچاتے ہیں اور ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ پیسے وغیرہ جمع کریں گے تو آپ ان سے بچاؤ کے لیے کچھ دیوار وغیرہ بنائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، پیسوں کی تو مجھے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے، البتہ تم میرے ساتھ محنت کرو، میری مدد کرو، کام کرو۔ چنانچہ ان سب نے مل کر کام کیا تو ایک اونچی مضبوط دیوار بنائی گئی جو دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی۔ اس دیوار کو فرمایا گیا کہ یہ ایسی مضبوط ہے کہ وہ لوگ اس دیوار کو نہ پھلانگ سکیں گے نہ اس کو توڑ سکیں گے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گی، یعنی قیامت تک جو ہے رہے گی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہے اس دیوار سے پھر آ نہیں سکے، اور وہ لوگ وہاں کی جو عوام تھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوگا وہ دیوار ٹوٹے گی، اور یاجوج ماجوج جو کہ انسانوں ہی میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کسی بیٹے کے اولاد میں سے وہ لوگ ہیں، انتہائی جنگل میں رہنے والے اور جنگلی علاقے سے ہی ان کو جو ہے مناسبت ہے، واقفیت ہے، وہ لوگ پھر دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور ایک طرح کا جو ہے فتنہ برپا کریں گے۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں سورہ کہف کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ کی کلمات کو کوئی لکھ نہیں سکتا، یہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمام لوگ نیک کام ہی کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے زکریا کا اور مریم کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس کو دہرانا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو اس کے لیے نہ عمر کی کوئی قید رہتی ہے، نہ جو ہے موسم کا کوئی واسطہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل بھی عطا فرماتا ہے اور بے عمر کی اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ لڑکے کی ولادت ان کے پاس ہوئی اور وہ باپ ہونے سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کے فرزند یحییٰ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا ہی کی تربیت میں رہنے والی مریم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو بغیر سبب ہی کے لڑکا نصیب فرمایا جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن کے میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن اللہ کے سامنے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے جو بہت ہی بہترین اور دلچسپ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہی ہے اس لیے کہ وہ سارے انسانیت کو سیدھی راہ دکھائیں، اور ساری انسانیت میں خود ان کے والد بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو جو نصیحت کی نہایت پیار سے
اور انتہائی جو ہے عزت اور شرافت کے ساتھ۔ اس کے اندر ساری امت مسلمہ کو بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کو، خصوصاً ماں باپ کو، اسی طرح سرپرستوں کو، بزرگوں کو اگر نصیحت کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ہم کو پیغام اس میں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا۔ یہ اتنا عربی کا پیارا اور بہترین لفظ ہے کہ اس میں عزت اور شرافت جھلکتی ہے اور احترام نظر آتا ہے، ساتھ میں جو ہے محبت بھی نظر آتی ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ انہوں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ اے ابا جان، جن بتوں کی آپ پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کے کوئی کام نہیں آتے، یہ مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے بنے ہوئے جو مورتیں ہیں، یہ نہ دیکھنے کے لائق، نہ سننے کے لائق، نہ کسی کے کام آنے کے لائق، پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل ریزنل سوال تھا، اور کوئی اس کا لاجک بنتا ہی نہیں کہ جو چیز کام ہی نہیں آتی اس کے سامنے ہم ادب و احترام سے کھڑے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یہاں پر انہوں نے دعوت دی اور فرمایا اے ابا جان، میرے پاس اللہ کا علم آیا ہے، اس علم سے میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ میری اتباع کیجئے اور اس علم کے پیغام کو اور اس وحی کے پیغام کو قبول کیجئے، تو آپ سیدھے راستے پر فائز ہو جائیں گے اور اس برے راستے سے بچ جائیں گے۔ وہ پھر بھی خاموش رہے، ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اور زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ بتایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے بچان، یہ جو بتوں کی پرستش ہے نا، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ بت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو جو پتھر ہے، مٹی ہے، لکڑی ہے، لیکن جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ در حقیقت شیطان ہے۔ اسی طرح مشرکین کو، ہر مشرک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن کی وہ پوجا کر رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ پوجا در حقیقت جو ہے خواہش کی ہے، اور وہ خواہش شیطان کی خواہش ہے، اس خواہش کی پوجا ہو رہی ہے، اور شیطان کی در حقیقت یہ عبادت ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت مت کریں۔ پھر اس کے بعد آخر میں پھر بھی وہ خاموش رہے، آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الشیطان عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، اگر آپ جو ہے اسی حالت پر بتوں پر جمے رہیں گے، میری نصیحتوں کو بھی جو ہے درکنار کر دیں گے، کوئی اہمیت نہیں دیں گے، یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا، تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، رحمان کا عذاب آئے گا، پھر آپ جو شیطان کے دوست بن کر آپ اور وہ سب عذاب میں گرفتار ہوں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ پوری باتیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے کہی۔ ان کے ابا کا تو جو ہے ان باتوں پر کوئی جواب نہیں تھا، بس دھمکی آمیز جملہ تھا، اور یوں انہوں نے کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمیں میرے پرانے معبودوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ میں اپنے معبودوں سے دور ہو جاؤں؟ میں بچپن سے جس کی پوجا کرتا آیا ہوں، جس کو بناتا آیا ہوں، اب اس کی عبادت چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو مانوں؟ اگر تو جو ہے میری نصیحت سے باز نہیں آئے گا، یعنی بار بار مجھے ایسے ہی ٹوکتا رہے گا، نصیحت کرتا رہے گا، تو میں تجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کروں گا، وہجرنی ملیہ، مجھ کو چھوڑ اور یہاں سے چلا جا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا نے دھمکیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے سلام علیکم، آپ خوش رہیں، اچھے رہیں، آپ پر ہمیشہ جو ہے سلامتی رہے، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وعدے کو نبھایا، بار بار ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اعلان اطلاع دے دی کہ اے ابراہیم، آپ کے ابا شرک اور کفر پر مر چکے ہیں، اب ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہ کریں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کرنے سے رک گئے۔ تو اس واقعے میں، ان آیات میں ہمارے لیے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو نصیحت کس انداز سے کریں۔ دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کیا ہے کہ بڑوں کو ہم نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ تو غلط ہے۔ ہر کام جو اچھا ہے اس کو پھیلانا بھی چاہیے، اور خصوصاً بڑے لوگ کوئی برا کام کر رہے ہوں تو ان کو ایسے ہی نہ چھوڑیں، ان کو نصیحت ضرور کریں، انہیں سیدھے راستے کی طرف ضرور بلائیں، لیکن ساتھ میں انداز کیا ہو وہ ان آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ محبت ہو، عزت ہو، پیار ہو، اور اسی طرح پر جو احترام ہو، چاہے وہ کچھ بھی رد عمل پیش کریں تب بھی جواب نہ دیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا،
ان کے ابا نے جب مارنے کی دھمکی دی، گھر سے نکل جانے کو کہا، سب کچھ کہا، تو بھی ابراہیم علیہ السلام بس یہی فرماتے رہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، یہاں تک بول کر جو ہے پھر وہاں سے وہ چلے گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ وہ نہایت ہی عزت و احترام کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کا حکم کریں تو تم ان کی بات مت مانو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، برائی کے ساتھ پھر بھی پیش نہیں آنا۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اسی پر عمل کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصاً ہمارے نوجوان دوست وغیرہ کا کیا طریقہ رہتا ہے کہ وہ کسی معاملے پر جو ہے ایک دم بھڑک جاتے ہیں، بلک جاتے ہیں، اور اگر کسی اچھی بات کی بھی بڑوں کو نصیحت کرتے ہیں تو بھی بہت سختی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، شرافت کے ساتھ۔ بڑے اگر ناراض بھی ہو جائیں تب بھی جو ہے ہم کو جواب دینے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں، اس کا پورا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح اور بھی اس میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے۔ ساتھ میں پھر سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ بالکل موسیٰ علیہ السلام کی بچپن سے لے کر ان کی جو ہے نبوت کا اور نبوت کے بعد پیش آنے والے حالات، واقعات وغیرہ بہت سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ واقعات کو دہرانا مقصد نہیں ہے، صرف یہ پیغام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ جتنی محنت کی اور ان کو جتنی کوشش کر کے سیدھے راستے پر باقی رکھنے کی جو فکریں کی، اتنا ہی بنی اسرائیل جو ہے بدمعاشی کرتے رہے، ستاتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام مختلف وقت ان پر ناراض بھی ہوتے تھے، کبھی ان کو سزا بھی دیے۔ ایسے بہت سارے واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے بالکل آخر میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، خود بھی نماز پر جمے رہیں، قائم رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بتائی، تاکید فرمائی۔ اسی میں بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کو خود بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید اور ان کو نماز پر برقرار رکھنے، جمائے رکھنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔